اللہ کا سہارا۔ انسان کے پاس اللہ کا سہارا نہ ہوتا تو انسان ٹوٹ جاتا، بکھر جاتا، لیکن اللہ نے ہر لمحہ انسان کو یاد دلایا، احساس دلایا کہ میں ساتھ ہوں، اس لیے جب بھی مشکل یا پریشانی آئے تو صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ انسان کے لیے احساس کتنا مکمل ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ یا اللہ، جو پریشان ہیں اور اپنی پریشانیوں کو کسی سے بیان نہیں کرنا چاہتے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ، تو اپنے نیک بندوں کو جو دیا کرتا ہے وہ ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ، اتنا عطا کر جتنی تیری شان ہے، اتنے گناہ معاف فرما جتنا تو رحمان ہے، اتنی آزمائشوں سے محفوظ فرما جتنا تو مہربان ہے، اتنی رزق میں فراوانی فرما جتنا تو رازق ہے۔ امین ثم آمین یا رب العالمین۔ انسان بڑا عجیب ہے، اپنی خواہشات پوری کرتا ہے تو بےدری رقم لوٹا دیتا ہے، یاد بھی نہیں رکھتا، مگر کسی کی ضرورت پوری کرتا ہے تو احسان یاد رکھتا ہے۔ حالانکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم کسی کی ضرورت پوری کرتے ہو تو وہ اس سے 10 گنا زیادہ واپس لوٹائے گا۔ اللہ جب کوئی چیز دل میں ڈالتا ہے تو کہیں نہ کہیں نصیب میں جگہ ضرور رکھتا ہے۔ اللہ جل جلالہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ جل جلالہ دل میں تڑپ اس لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کرو۔ ایک چھوٹا سا حرف تسلی زندگی کی مایوسیوں کو مٹا دیتا ہے، جبکہ طنز و مذاق میں بولا گیا معمولی حرف حقارت بھی تلخیوں کو بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے آسانیاں باتیں کہ یہاں کسی نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا، اور گرانے والوں کے نام و نشان نہیں ملتے، جبکہ تھامنے والوں کو دنیا یاد کرتی ہے۔ ہر نیا دن اللہ کی طرف سے ایک نئی شروعات ہے۔ گزرا ہوا کل اگر اچھا نہیں گیا تو مایوس نہ ہو، آج اللہ نے آپ کو پھر موقع دیا ہے۔ نہ ماضی اور نہ مستقبل کی فکر میں کھوئیں۔ آج کا دن اللہ کی طرف سے ایک قیمتی موقع ہے، جو بہتر کرنا ہے وہ آج ہی سے شروع کریں، کیونکہ آج ہی وہ لمحہ ہے جس پر آپ کا اختیار ہے۔ اجنبیوں کو ہماری ذات اور کہانیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، وہ صرف اتنی دیر متوجہ ہوتے ہیں جتنا ان کی مصروفیات کے درمیان فارغ وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کی مدد اس نیت سے کر رہے ہیں کہ وہ بدلے میں آپ کو کچھ دے گا تو اس کا مطلب ہے آپ نیکی نہیں بلکہ تجارت کر رہے ہیں۔ محبت ساتھ چلنے کا نام نہیں بلکہ کسی کو کمزور پا کر اس کے لیے رکنے کا نام ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ کسی دنیاوی کام کے لیے آپ نماز کو چھوڑ دیں۔ فرمانے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، استقامت اور ثابت قدمی اختیار کرنے والا انسان کامیاب رہتا ہے۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لینا مجھے پوری کائنات کے مل جانے سے زیادہ پسند ہے۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تمہارے لیے ہر جمعے میں ایک حج اور ایک عمرہ موجود ہے، لہٰذا جمعے کی نماز کے لیے جلدی نکلنا حج ہے اور جمعے کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے لیے انتظار کرنا عمرہ ہے۔ وفات کے بعد ماں باپ کا حق، ہر جمعے کو ان کی زیارت قبر کے لیے جانا، وہاں یاسین شریف پڑھنا ایسی آواز سے کہ وہ سنیں اور اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچانا۔ راہ میں جب کبھی ان کی قبر آئے بے سلام و فاتحہ نہ گزرنا۔ یوم جمعے کے دن کرنے والے کام، غسل کرنا، سورہ کہف کی تلاوت کرنا، درود شریف کثرت سے پڑھنا، اگر خوشبو ہو تو خوشبو لگانا، خوب پاکی حاصل کرنا، جمعے کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھنے جانا، امام کا خطبہ پوری توجہ سے سننا، جمعے کے دن زینت اختیار کرنا مستحب ہے، نیز یہ 3 چیزوں میں موجود ہوتی ہے، لباس، جسمانی صفائی اور خوشبو لگانا۔ مسواک کرنا، بال کٹوانا، ناخن ترشوانا، مونچھیں پست کرنا جسمانی صفائی میں شامل ہے۔ جمعہ مبارک۔ حضرت حمید بن عبد الرحمن اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا، جو شخص جمعے کے دن اپنے ناخن کاٹتا ہے اللہ پاک اس سے بیماری نکال کر شفا داخل کر دیتا ہے۔ پیر اور جمعرات کے دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو مغفرت چاہنے والوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کی جاتی ہے، جبکہ آپس میں کینہ رکھنے والوں کو توبہ کرنے تک مغفرت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ جمعہ مبارک۔ جمعہ مبارک۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، ہمارے دلوں کو شیطان کے شر سے بچانا، صرف اور صرف اپنی رضا کا غلام بنانا۔ اے رب پاک، ہم سب کو ہمیشہ خوشحال اور آباد رکھنا، آمین ثم آمین۔ جمعہ مبارک۔ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اللہ تیری رضا میں ہی ہے سکون۔ اے میرے مالک، ہمارے ویران دلوں کو قرآن پاک کی محبت سے آباد کر دے، آمین۔ اے ہمارے رب، مجھے اور میرے ماں باپ کو اور تمام ایمان لانے والے مرد اور عورتوں کو معاف فرما دے، آمین ثم آمین۔
اے رب العالمین ہمیں ہرانے والے دکھ، تکلیف، ذلت، رسوائی، مصیبت اور پریشانی سے محفوظ فرما، آمین۔ اے اللہ میرے بہن بھائیوں کو ہمیشہ خوش رکھنا، ان کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین۔ میرے اللہ میری لاج رکھنا، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، مجھے مال و دولت کی حوث نہیں، مجھے بس تو رزق حلال دے، مجھے مشکلوں سے نکال دے، میری آخرت سنوار دے۔ اے اللہ ہمیں بدن میں تندرستی، دل میں سکون، دماغ میں راحت، عمر میں برکت، ایام میں بھلائی، رزق میں فراوانی، اخلاق میں خوبصورتی اور دین میں تقوی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ میری موت آسانی والی کرنا کہ سر سجدے میں ہو اور جان نکل جائے، جمعے کا دن ہو، مکہ مدینے کا شہر ہو، کفن زمزم میں تر ہو، قبر جنت البقیع میں ہو، جب دفنانے جائیں تو قبر پھولوں سے بھری ہو، قبر بند ہو تو جنت کی روشنی ہو۔ یا اللہ تو مجھے ایسا بنا دے کہ دعا میرے حق میں قبول ہو جائے، تیرے پسندیدہ بندوں میں میرا شمار ہو جائے۔ جس کو اپنے لیے دعا کروانی ہے وہ اس دعا کو اتنا شیئر کرے کہ مکہ مدینے کی گلیوں تک یہ دعا پہنچ جائے، آمین۔ اے اللہ، اے میرے رب، تجھ سے مانگ کر ہم کبھی محروم نہیں رہے، تو ناممکن کو ممکن کرنے والا اور ہر چیز پر بڑا قادر ہے، تجھ سے دلی خوشی کا سوال ہے، اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو تو سنتا ہے اور جو ہمارے دل میں ہے اسے تو جانتا ہے، بے شک تو دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے، ہر بری بات سے، ہر بری گھڑی سے، ہر برے لمحے سے، آنے والے وقت کی آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں، پریشانیوں، غموں، فکروں، دکھوں اور ہر قسم کی بیماریوں سے۔ اے اللہ ہم کو ہر لمحے اپنی حفظ و امان عطا فرما، آمین۔ جب انسان اللہ پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ یا اللہ اس بابرکت دن کے صدقے ہمارے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرما اور ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، اور جتنے بھی بیمار ہیں ان سب کو صحت و تندرستی عطا فرما، آمین ثم آمین۔ جمعہ مبارک، کس قدر پرکیف ہے تیری محبت یا رب، نہ بے وفائی کا خدشہ، نہ جدائی کا خوف۔ حدیث پاک، بلا شبہ تمہارے ہفتے کے تمام دنوں میں سے سب سے افضل دن روز جمعہ ہے، لہٰذا اس دن مجھ پر درود زیادہ پڑھو۔ جمعہ مبارک۔ ایسی ہی اچھی اچھی باتیں سننے اور پڑھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ بھی ضرور کریں۔ شکریہ۔